اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ ہے ہر نماز کے بعد سورہ الحمد، آیت الکرسی، آیہ شہادت اور آیہ ملک کی فضیلت کیا ہے۔ موثق سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حق تعالی نے درج ذیل آیات کے زمین پہ نازل کرنے کا حکم دیا تو ان آیات نے عرش الہی کے ساتھ لگ کر کہا، پروردگار تو ہمیں گناہ گاروں اور خطا کاروں کی طرف بھیج رہا ہے۔ تب حق تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ تم روئے زمین پہ چلی جاؤ، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، تمہیں آل محمد علیہ السلام اور ان کے شیعوں میں سے جو بھی تلاوت کرے گا میں اس پہ ہر روز پوشیدگی میں 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، چاہے اس نے بہت سے گناہ بھی کیے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ان آیات کو پڑھے تو میں اسے حضیرت القدس میں ٹھہراؤں گا، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اگر اسے حضیرت القدس میں نہ ٹھہراؤں تو بھی ہر روز 70 مرتبہ اس پہ اپنی خاص نظر رحمت کروں گا۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو پھر روزانہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، جن میں کم سے کم یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر یہ نہ کروں تو اسے شر شیطان اور ہر دشمن کے شر سے اپنی پناہ میں رکھوں گا اور اسے ان پہ غلبہ عطا کروں گا۔ موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکے گی۔ وہ آیات یہ ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، آیت الکرسی ابتدا سے لے کر ہم فیہا خالدون تک کی تلاوت فرمائیں، آیت شہادت اور آیت ملک۔ آیت شہادت یعنی یہ والی آیت، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اس کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد آیت ملک یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر الحساب۔ اس کی بھی تلاوت کریں۔ خداوند متعال ان آیات کی تلاوت کرنے والی کی حاجات شرعیہ قبول فرمائے، محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔